گیا۔ اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر ناقابل بیان ہے۔ واقعہ کربلا کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ جگر گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اہل بیت کے قافلے کے آگے آگے تھے، پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے سپاہی اپنی نیزوں پر بلند کیے ہوئے جا رہے تھے۔ خاندان رسالت کا یہ قافلہ جب میدان کربلا کے قریب سے گزرا اور وہاں شہدائے حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیت بیتاب ہو گئیں۔ دل کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی، آہو دریا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ حضرت زین العابدین بیماری کی وجہ سے غش پہ غش کھا کر گر رہے تھے اور حضرت شیربانو رضی اللہ عنہ انہیں کسی نہ کسی طرح سنبھالا دے رہی تھی۔ یہ قیامت خیز منظر دیکھ کر پتھروں کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فاطمہ کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ گہرے صدمے میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل دہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا کو مخاطب کیا، فرمایا، یا محمد، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہے۔ دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، ناش کو گورو کفن بھی میسر نہیں۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مشقیں کسی ہوئی ہیں، پردیس میں کوئی ان کا یار و آشنا نہیں۔ نانا جان، اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچیے۔ ابن جریر کا بیان ہے، دوست و دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی اس فریاد پر آبدیدہ نہ ہوا ہو۔ اہل بیت کا یہ قافلہ انہی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا اور اہل بیت اپنی سواریوں سے نیچے اتار لیے گئے۔ چاندنی رات تھی، رسیوں میں جکڑے یہ قیدی رات بھر سسکتے رہے، حتیٰ کہ انہیں نماز تک ادا نہ کرنے دی گئی۔ رات کے پچھلے پہر حضرت زینب رضی اللہ عنہ مناجات میں مصروف تھی کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا، قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد زینب رضی اللہ عنہ نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے، ایک بیمار جو نیم جاں بحق ہو چکا ہے اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور انہیں تو ہماری بے کسی کا تماشا دکھانے اب تو ہمیں ابن زیاد اور یزید کی قربانگاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت زین العابدین نے پھوپھی کو تسلی دی اور کہا، خون کے قاتلوں سے زور زبردستی کا کیا شکوہ کرنا، پھوپھی جان بس ایک آرزو ہے، ابا جان کا سر میری گود میں کوئی لا کر ڈال دے اور میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ ابن سعد نے کہا، گود میں نہیں تیرے قدموں کی ٹھوکر پر لا کر ڈال سکتا ہوں، اگر راضی ہو تو اقرار کر۔ ظالم نے زخموں پر نمک چھڑکا، پھر حرم کے قیدی تل ملا اٹھے۔ اضطراب میں بجھی ہوئی ایک آواز کان میں پڑی، بدبخت نوجوان جنت کے سردار سے گستاخی کرتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں یہ کٹا ہوا سر اب بھی 2 جہانوں کا مالک ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، بوسگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انوار و تجلیات کی کیسی بارش ہو رہی ہے۔ صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، عرش سے رابطہ اب بھی قائم ہے۔ بدبخت، اس آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی غم کے عالم میں یہ قافلہ کوفہ پہنچا۔ مارے شرم و حیبت کے ابن سعد نے شہر سے باہر جنگل میں قیام کیا۔ رات کے سناٹے میں جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ مناجات و دعا میں مصروف تھی، ایک ہلکی سی آواز کان میں آئی، بی بی کیا میں حاضر ہو سکتی ہوں؟ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پر چادر ڈالے منہ چھپائے